تم مجھے طلاق دینے آئے ہو نا؟ پلیز مجھے مت چھوڑو۔ امی ابو نے مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ میری وجہ سے ان کی چھوٹی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں جانتی ہوں میں تمہارے قابل نہیں، نہ میں پاک رہی، مگر تم دوسری شادی کر لینا اپنی معیار کی لڑکی سے، مگر پلیز مجھے مت چھوڑو۔ میں ایک کونے کدرے میں رہ لوں گی، پلیز مجھے مت نکالو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی جو اسے طلاق دینے والا تھا۔ بکھرے بال، کئی راتوں سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، کئی دن کا پرانا لباس جو کئی جگہ سے مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ وہ تھک ہار کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیشہ ٹپ ٹاپ، ہر چیز میں ماہر اور پرفیکشن کا خواہاں اس وقت اس قدر برے حلیے میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عارب نے تھکن زدہ چہرے سے اپنے موبائل کا لاک اوپن کیا تو اس کی نظر وال پیپر پر لگی حوریہ کی تصویر پر پڑی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ پریشانی سے کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اسی دن کی تصویر تھی جب عارب نے اس سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو یار؟ عارب نے آنکھوں میں نمی لیے حوریہ کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مگر پلیز ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ میں خود تم سے معافی مانگوں گا حوریہ، مگر اس طرح سزا مت دو۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ تم کہاں ہو، آخر کہاں غائب ہو گئی ہو؟ عارب حوریہ کی تصویر کو دیکھتا تکلیف سے بولا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا عارب کو حوریہ کو ڈھونڈتے ہوئے، مگر ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ عارب جب فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا کہ کسی کی آواز پر سر اٹھا کر اس نے دیکھا تو سامنے حاشر کھڑا تھا۔ عارب نے تکلیف سے نفی میں سر ہلایا۔ عارب، تو چھوڑ دے اسے ڈھونڈنا۔ اس کے گھر والوں تک نے اسے قطع تعلق کر لیا اور تو اب بھی بے وقوفوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ تو نے وہ چٹھی پڑھی ہے جس میں حوریہ نے صاف لکھا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے جا رہی ہے۔ حاشر گہری سانس لیتا عارب کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ چٹھی جھوٹی ہے، ضرور کہانی میں کچھ جھول ہے، جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ عارب نے وہ چٹھی جیب سے نکالتے کہا۔ تجھے کیسے یقین کہ یہ چٹھی سچ نہیں ہے؟ حاشر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ یہ حوریہ کی لکھائی نہیں ہے، میں نے اس کے پیپر سے اس لکھائی کو میچ کیا تھا، دونوں مختلف ہیں۔ عارب نے حاشر کو دیکھتے بتایا۔ اچھا، مان لیا کہ یہ حوریہ کی لکھائی نہیں، مگر تجھے اس قدر فکر کیوں ہے؟ جب اس کے گھر والوں کو فکر نہیں تو کیوں اس کی فکر میں ہلکان ہو رہا ہے؟ چھوڑ دے اسے اور اپنی پڑھائی پر فوکس کر۔ وہ حوریہ جس سے تجھے چڑ تھی، اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں تو نے اپنی یونیورسٹی، اپنی نیندیں سب چھوڑ رکھا ہے اور وہ نہ جانے کس کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہی ہے۔ حاشر نے بیزاری سے کہا۔ بکواس بند کر اپنی، خبردار جو اس کے بارے میں کچھ غلط بولا تو۔ بیوی ہے وہ میری، اور وہ ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ عارب نے غصے سے حاشر کے منہ پر مکہ مارا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ بیوی؟ یہ کب ہوا؟ حاشر اپنی تکلیف بھلائے حیرت سے بولا۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس سے زبردستی نکاح کر لیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کردار کی کتنی کھری ہے، وہ میرے نکاح میں ہوتے کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ عارب نے اپنی مٹھی بھیجتے بے چینی سے کہا۔ کیا؟ کہیں تجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ حاشر نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، محبت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کے گھر والے اور محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئی، مگر میں جانتا ہوں یہ سچ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہے، مجھے بس اس کی فکر ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ عارب کی آنکھ سے ایک آنسو گرا جسے وہ فوراً اپنی آستین سے رگڑ گیا۔ میری ماں، تو انکل سے مدد لے لے۔ شجاع انکل کی اتنی عزت ہے پورے شہر میں، ملک کے اتنے بڑے بزنس مین ہیں، اگر تو ان سے مدد لے گا تو پولیس بھی فوراً کارروائی کرے گی، اسے اکیلے ایسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ حاشر نے عارب کو شجاع خانزادہ سے مدد لینے کا مشورہ دیا۔ مگر میں ڈیڈ کو کیا کہوں گا کہ کون ہے وہ؟ عارب نے پریشانی سے پوچھا۔ کہہ دیں کہ اچھی دوست ہے میری، اس کی فیملی بہت پریشان ہے اور تو نے ان سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ حاشر نے اسے سمجھایا۔ کرتا ہوں ڈیڈ سے بات۔ حاشر کی بات سمجھتے عارب نے کہا۔ چل تجھے لنچ کرواؤں، حالت دیکھ، تو نے کیا کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ حاشر عارب کو گھسیٹتا زبردستی ریسٹورانٹ لے گیا اور عارب کے انکار کرنے کے باوجود وہ اسے لنچ کروا گیا۔ خان حویلی میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔
ڈائننگ روم میں کانٹے کے چمچ سے ٹکرانے سے ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ عارف بیٹا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ شجاع خانزادہ کے برابر میں بیٹھی زارا بیگم نے عارف کی طرف دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ڈیڈ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عارف جو بالکل گمسم بیٹھا تھا، زارا بیگم کی آواز پر چونکتا ان کو جواب دیے بغیر شجاع صاحب کی طرف مڑا۔ شجاع خانزادہ نے سر اثبات میں ہلا کر عارف کو بولنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈ، میری کلاس فیلو ہے حوریہ زمان، وہ 1 مہینے سے لاپتہ ہے۔ اس کے گھر والے کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی کہ میں حوریہ کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کروں۔ پلیز آپ ایس پی شاہ میر سے بات کریے نا کہ وہ حوریہ کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کریں۔ آپ کہیں گے تو وہ کبھی منع نہیں کریں گے۔ عارف نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات کہی۔ اچھا، تو یہ وہ لڑکی ہے جس کے پیچھے تم 1 مہینے سے خوار ہو کر یونیورسٹی نہیں جا رہے؟ تمہارے پرنسپل کا فون آیا تھا مجھے۔ عارف کی بات سن کر شجاع خان نے کھانے سے ہاتھ روکا اور سخت لہجے میں کہا۔ ڈیڈ، وہ… عارف کو سمجھ نہ آیا کہ کیا بہانہ بنائے۔ بجائے اس کے کہ تم اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، تم میرے پاس آ گئے ہو۔ کہیں تمہارا اس لڑکی سے کوئی چکر تو نہیں؟ شجاع خانزادہ کی آواز میں غصہ پنہاں تھا۔ زارا بیگم خاموشی سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ کچھ بول کر خود نہیں پھنسنا چاہتی تھیں۔ ڈیڈ پلیز، اس کی فیملی بہت پریشان ہے، میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ آئی پرومس میں پڑھوں گا، پلیز مان جائیں۔ عارف تڑپ کر گھٹنے کے بل بیٹھتا شجاع خانزادہ کا ہاتھ تھام گیا۔ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے شجاع خانزادہ کا غصہ پل بھر میں غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں شاہ میر سے۔ تھینک یو ڈیڈ۔ شجاع خانزادہ کے مان جانے پر عارف نم آنکھوں سے ان کے گلے لگ گیا۔ 2 دن بعد رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ 28 سالہ ایس پی شاہ میر شجاع خانزادہ اور عارف خانزادہ سے ملنے آیا تھا۔ لاؤنج میں میز پر چائے کا سامان سجا ہوا تھا۔ دیکھیے خان صاحب، میں آپ کے کہنے پر اس لڑکی کے گھر گیا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ کوئی FIR درج نہیں کروانا چاہتے، بلکہ اس کے گھر اور محلے والے تو کہہ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایس پی شاہ میر نے شجاع خانزادہ کو دیکھتے بتایا۔ جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ ایس پی شاہ میر کی بات سنتا عارف غصے سے دھاڑا۔ وہ نہیں بھاگی، آپ اسے ڈھونڈیں۔ عارف غصے سے کھڑا ہوا۔ دیکھیں سر، ہم ایسے ہی کارروائی نہیں کر سکتے جب تک اس لڑکی کا کوئی گھر والا یا رشتہ دار اس کے ڈھونڈنے کی FIR درج نہ کروائے۔ ایس پی شاہ میر نے عارف کو سمجھانا چاہا۔ رشتہ چاہیے نا آپ کو، لکھیں FIR۔ عارف نے فوراً کہا۔ کیا مطلب تمہارا اس سے کیا رشتہ؟ شجاع خانزادہ نے جانچتی نظروں سے عارف کو دیکھتے پوچھا۔ شوہر ہوں میں اس کا، میری بیوی لاپتہ ہے، لکھیں آپ FIR اور ڈھونڈیں اسے۔ عارف نے ایس پی شہریار کو دیکھتے کہا۔ وہ اس قدر جذباتی ہو چکا تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا وہ کیا کہہ گیا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شجاع خانزادہ غصے سے کھڑے ہوتے عارف کو اپنے مقابل کر گئے۔ بابا پلیز، اس وقت نہیں، اسے مل جانے دیں، میں ہر بات آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ ایس پی صاحب ڈھونڈے اسے، میں FIR درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ عارف بے بسی سے ایس پی کو دیکھتے چلایا۔ ایس پی شاہ میر، عارف جو کہتا ہے وہ کرو۔ جی سر، شجاع خانزادہ کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چلیے سر، FIR کے لیے تھانے چلنا ہوگا۔ ایس پی شاہ میر عارف کو لیے باہر نکل گیا۔ آپ نے عارف کے نکاح کا سن کر پھر بھی اس کی مدد کے لیے ایس پی شاہ میر کو کہا؟ حیرت ہے، آپ تو اس کی شادی نشوہ سے کروانا چاہتے تھے۔ شجاع خانزادہ کمرے میں داخل ہوئے تو زارا بیگم بول پڑیں۔ وہ سیڑھیوں کی ریلنگ پر ساری بات سن چکی تھیں۔ اس کا تڑپنا تم نے نہیں دیکھا زارا؟ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ شجاع خانزادہ کہتے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دی۔ انشاءاللہ، شجاع خانزادہ نے کہتے سرد آہ بھری۔ رات کے آخری پہر تھانے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ جیل کی سلاخوں سے قیدی باہر جھانک رہے تھے۔ پیلے بلب کی روشنی سے تھانہ روشن تھا۔ عارف خانزادہ ایس پی شاہ میر کے کمرے میں موجود تھا۔ ہم نے FIR تو درج کر لی ہے، مگر اب آپ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص جس پر آپ کو شک ہو۔ آپ کی بیوی کی فیملی سے ہم مل چکے ہیں، وہ لوگ بہت بدگمان ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور جس کو آپ کی بیوی جانتی ہو، جس پر کوئی شک ہو آپ کو؟ ایس پی شاہ میر نے عارف سے پوچھا۔ نہیں، تم تو کہہ رہی تھی تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔
عارف انکار کرنے لگا تھا کہ ایک دم سے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، مگر ایک فیملی اس کے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ شاید اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ عارف نے فوراً ایس پی کو بتایا، چلیے پھر ان رشتے والوں کے گھر چل کر بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا پتہ کچھ معلوم ہو جائے۔ ایس پی شہریار نے اپنی کیپ اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں عارف خان زادہ ایس پی شہریار اور ان کی ٹیم کے ساتھ تھانے سے نکل گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پوری گلی میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، جبکہ پولیس ایک گھر کے دروازے کو زور سے پیٹ رہی تھی۔ وہ لوگ زمان صاحب سے عمار کے گھر کا پتہ پوچھ کر آئے تھے۔ ارے کون پاگل رات کے اس پہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ عمار کے باپ نے غصے سے چیختے مین گیٹ کھولا اور پولیس کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ارے سر، آپ اس وقت خیریت؟ سامنے پولیس کی وردی میں ایس پی شاہمیر کو دیکھتے عمار کے باپ صلاح الدین کی بولتی بند ہو گئی۔ کچھ ضروری بات کرنی ہے، اندر آ جاؤ تم بھی، ایس پی شاہمیر کہتے اپنی ٹیم کے ساتھ اندر گھس گئے، جبکہ صلاح الدین نے فوراً اپنا پسینہ پوچھا۔ 1 مہینے پہلے آپ اپنے بیٹے کے ساتھ حوریہ زمان کا رشتہ لینے گئے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ ایس پی شاہمیر نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ جی گئے تھے، شکر اللہ کا بچ گئے ہم تو۔ توبہ، وہ لڑکی تو اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ صلاح الدین جواب دیتا، اس کی بیوی بول پڑی۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اس عورت کی بات پر عارف غصے سے چلایا۔ 1 سیکنڈ عارف، مجھے بات کرنے دو۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ لڑکی بھاگ گئی تو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ ایس پی نے مزید پوچھا۔ ارے جو ہر غیرت مند کرتا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کو خوب سنا کر رشتہ توڑ دیا، خاتون نے غصے سے کہا۔ آپ کا بیٹا کہاں ہے صلاح الدین صاحب؟ اسے بلائیے، ایس پی شاہمیر نے صلاح الدین کو دیکھتے کہا۔ وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، صلاح الدین صاحب نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، کمال ہے، بڑی جلدی میں باہر چلا گیا۔ ایس پی شاہمیر مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ سیدھی طرح بتاتے ہوئے نہیں، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ ایس پی شاہمیر نے غصے سے کہتے صلاح الدین کا بازو اتنی زور سے موڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ آہ! بتاتا ہوں صاحب، چھوڑ دو مجھے، صلاح الدین بری طرح چیختے ہوئے گڑ گڑایا۔ بولو، کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ ایس پی کے چلانے پر صلاح الدین نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اب ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ وہ ہمارا بیٹا نہیں تھا، اس نے ہمیں پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ اس کے ماں باپ بن کر رشتہ لے کر جانا ہے۔ اس نے زمان صاحب کے دوست کو بھی خریدا تھا، ہمیں اور کچھ نہیں معلوم۔ صلاح الدین اپنے بازو کی تکلیف برداشت کرتا مشکل سے بولا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ ایس پی شاہمیر نے فوراً پوچھا۔ ہمیں نہیں معلوم، وہ رشتہ لے کر جانے والے دن کے بعد ہم سے کبھی نہیں ملا، صلاح الدین نے فوراً کہا۔ جس دن تم لوگ رشتہ لے کر گئے تھے، اس کے اگلے دن ہی حوریہ غائب ہو گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں تمہارے اس نقلی بیٹے کا ہاتھ ضرور ہے۔ اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ ایس پی شاہمیر نے ان میاں بیوی کو دیکھتے پوچھا۔ جی، ایس پی شاہمیر نے بتائے ہوئے نمبر پر کال ملائی، مگر نمبر آف تھا۔ رمیز، اس نمبر کی لوکیشن چیک کرو، ایس پی شاہمیر نے اپنے ساتھ وردی میں کھڑے انسپکٹر کو کہا۔ جی سر، انسپکٹر کہتا فوراً وہاں سے نکل گیا۔ تم دونوں پر ہماری نظر رہے گی، اگر تم دونوں نے کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے۔ ایس پی شاہمیر صلاح الدین اور اس کی بیوی کو گھورتا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کی ساری ٹیم بھی چل دی۔ اگر اس شخص کا پتہ نہ چلا تو؟ عارف نے اپنے ساتھ چلتے ایس پی شاہمیر سے پوچھا۔ اس کا فون ٹریس کروا کر دیکھتے ہیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، عمار کے ساتھ ساتھ حوریہ کا فون بھی ٹریس کرواتے ہیں، کوئی سراغ تو ملے گا۔ ایس پی شاہمیر نے فوراً سوچتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، عارف نے دل میں دعا کی۔ دھوپ کی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ عارف واش روم سے شاور لیتا باہر آیا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ عارف، حوریہ اور عمار کی لوکیشن ٹریس کروا لی ہے، دونوں آخری جگہ یونیورسٹی کے پاس والے بس اسٹاپ پر تھے۔ میں تمہیں لوکیشن سیٹ کر رہا ہوں، فوراً آ جاؤ، شاہمیر نے کہتے فون رکھ دیا۔ سر، دونوں کی لوکیشن ایک ہی تھی، کہیں وہ سب سچ تو نہیں؟ انسپکٹر رمیز نے ایس پی شاہمیر کو دیکھتے کہا۔ وہ لوگ آس پاس جگہ کی تلاشی لے رہے تھے۔ شٹ اپ، عارف نے رمیز کو دیکھتے غصے سے کہا۔ وہ پاس میں میڈیکل سٹور ہے، اس کے سی سی ٹی وی کیمرہ سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ عارف کی نظر فوراً سی سی ٹی وی پر پڑی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے فوراً میڈیکل سٹور کا رخ کیا۔
ٹھیک 1 مہینہ پہلے حوریہ یونیورسٹی سے پیدل چلتی بس اسٹاپ پر آئی ہی تھی کہ ایک ویگن فوراً سے اس کے قریب آئی اور 2 نقاب پوش نے حوریہ کو ویگن میں ڈالا۔ دن دہاڑے ایک لڑکی اغوا ہو گئی تھی اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا میری حوریہ مصیبت میں ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ عارف CCTV دیکھتا اپنی مٹھی ضبط کرتا بولا، اس گاڑی کا پتہ لگاؤ رمیز۔ SP شامیر نے فوراً حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ عارف نے SP شامیر کے ساتھ مل کر ہر جگہ تلاش کر لی تھی مگر کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ SP شہریار، آخر کب کچھ پتہ چلے گا؟ ذرا سی کہیں امید ملتی ہے اور آخر پھر آگے اندھیرا ملتا ہے۔ عارف نے دکھ سے کہا، پتہ چل جائے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں نا، تم فکر مت کرو۔ SP شامیر نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ وہ گاڑی جس میں حوریہ کو اغوا کیا گیا تھا وہ بھی شاطروں نے جلا دی۔ ہر جگہ ہم نے اس کمینے عمار کے پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں مگر پھر بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ عارف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سر! اس سے پہلے کہ SP شامیر کچھ کہتے انسپکٹر رمیز بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ SP شامیر اور عارف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، ابھی کچھ دیر پہلے 1 منٹ کے لیے عمار کا نمبر آن ہوا تھا۔ ہم نے اس کی لوکیشن ٹریس کی ہے، وہ اس وقت ایک انڈر کنسٹرکشن کمپنی میں چھپ کر بیٹھا ہے، رمیز نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ ویری گڈ، فوراً چلو، SP شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس موبائل مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ کچھ لوگ بیسمنٹ میں گئے اور کچھ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر۔ عارف فرسٹ فلور پر تھا جبکہ SP شامیر سیکنڈ فلور پر۔ SP شامیر جیسے ہی سیڑھیاں چڑھے، عمار کرسی پر آرام سے بیٹھا حرام مشروب منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ ہاتھ اوپر کرو۔ SP شامیر نے عمار کی طرف گن کا رخ کیا۔ عمار فوراً ڈر کر کھڑا ہوا اور کچھ نہ سمجھ آنے پر کرسی اٹھا کر SP شامیر کی طرف پھینکی۔ SP شامیر فوراً سائڈ پر ہوئے کہ اس افراتفری پر عمار سیڑھیوں کی طرف بھاگا مگر اس کی قسمت بری تھی کہ عارف فوراً سامنے آتا اسے اس قدر زور سے لات مار گیا کہ عمار لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ بول، کہاں ہے حوریہ؟ کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ 6 ماہ کا غصہ، رت جگی سے سرخ آنکھیں، تکلیف، بے چینی، عمار کو دیکھتے سب اودایا تھا۔ وہ عمار کو اس قدر بری طرح سے مار رہا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ مر سکتا تھا۔ عارف، چھوڑو اسے۔ SP شامیر نے عارف کو فوراً پیچھے کیا۔ اسے اس کی سزا مل کر رہے گی مگر ابھی ہمیں اس سے کام ہے، لے چلو اسے۔ SP شامیر نے پولیس افسران کو فوراً حکم دیا۔ بول، کہاں ہے حوریہ خانزادہ؟ تفتیشی روم میں عمار کی دلسوز چیخیں گونج اٹھیں۔ SP شامیر نے اس کا دایاں ہاتھ کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈال دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ عمار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں معلوم؟ اب تو سب بتائے گا، SP شامیر کہتے عمار کا بایاں ہاتھ گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے لگے کہ وہ چلا اٹھا۔ بتاتا ہوں۔ اس دن جب میں نے حوریہ کو اغوا کیا تھا اور اسے ایک بند فیکٹری لے گیا تھا۔ عمار نے خوفزدہ ہوتے بتانا شروع کیا۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں بند رکھا تھا میں نے۔ وہ بہت شور کر رہی تھی کہ میری ساتھی نے اس پر تشدد کیا اور اسے بہت مارا۔ کمینے! عارف نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر مکہ مارا۔ عارف، اس کی بات سننے دو۔ SP شامیر نے اسے پیچھے کیا۔ میں جب اس کے پاس گیا تو وہ بہت زخمی تھی۔ 6 ماہ پہلے۔ کیسی ہیں مس حوریہ؟ سنا ہے ثریا نے آپ کے ضد کرنے پر آپ کی کافی خاطرداری کی ہے مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ ہماری بات آرام سے مان لیا کریں گی تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ عمار مسکراتا ہوا بولا۔ تم؟ حوریہ نے ڈرتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھایا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا منگیتر عمار تھا جس کی صبح ہی اس کی ماں اتنی تعریفیں کر رہی تھی۔ بے غیرت انسان، کھولو مجھے! حوریہ چلائی۔ منہ بند رکھو اپنا، میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ عمار نے غصے سے اس کا منہ دبوچا۔ جب تک یہاں ہو خاموشی سے رہو، عمار کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ چلاتی رہی، روتی رہی مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے گھر وہ چٹھی بھی میں نے ہی رکھی تھی تاکہ سب کو لگے وہ بھاگ گئی ہے اور کوئی پولیس کو انفارم نہ کرے مگر یہ پاگل انسان میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔
عمار نے عارف کو دیکھتے غصے سے کہا، ابھی کہاں ہے حوریہ؟ عارف نے تڑپ کر پوچھا، مجھے نہیں معلوم، جتنا معلوم تھا بتا دیا، عمار نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو اور سیدھے طریقے سے بتاؤ، کہاں ہے حوریہ؟ کہاں چھپایا ہے تم نے اسے؟ ایس پی شامیر عمار کے بال دبوچتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا اور نہ ہی میں بتا سکتا ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، عمار نے التجا کی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ذلیل انسان، بتا کہاں ہے حوریہ؟ عارف نے غصے سے دھاڑتے ہوئے عمار کا بایاں ہاتھ کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا اور عمار کی دلسوز چیخیں ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ شرافت سے بتا دے ورنہ اب یہ پانی تیرے چہرے پر ڈالوں گا میں، بے غیرت، بول کہاں ہے حوریہ؟ عارف عمار کا گریبان پکڑ کر دھاڑا۔ سیٹھ صاحب کے پاس، عمار نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کون سیٹھ؟ جلدی بول، عارف نے غصے سے عمار کے منہ پر مکہ مارا۔ میں اور کچھ نہیں بتا سکتا ورنہ وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، عمار نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور اگر تم نے ہمیں نہیں بتایا تو تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ایس پی شامیر غصے سے بولے۔ مجھے مار دو، میں نہیں بتاؤں گا، عمار نے نفی میں سر ہلایا۔ بتاتا ہی یا نہیں؟ تیری بھی ایک بہن ہے نا دانیہ، اگر تو نے نہیں بتایا تو تیری بہن کا حال حوریہ سے بدتر کروں گا، عارف نے عمار کا گریبان پکڑتے اسے دھمکی دی۔ نہیں، میری بہن کو کچھ مت کہنا، بتاتا ہوں، سیٹھ میران گیلانی، میں انہیں لڑکیاں اغوا کر کے دیتا ہوں اور اس کے بدلے وہ مجھے اچھی خاصی رقم دیتے ہیں، عمار نے اپنی بہن کے ڈر سے فوراً بتایا۔ کیا کرتا ہے وہ لڑکیوں کا؟ ایس پی شامیر غصے سے چلائے۔ وہ لڑکیوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں آگے بھیج دیتے ہیں، عمار نے کانپتے لہجے میں کہا۔ یو باسٹرڈ، شرم آنی چاہیے تجھے، ایک بہن کا بھائی ہونے کے باوجود دوسروں کی بہن بیٹیوں پر ظلم کرتا ہے تو، عارف نے غصے سے عمار کا گلا دبوچا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کس قدر گھٹیا ہو تم، عارف تم چھوڑو اسے، ہمیں یہی اس سیٹھ میران گیلانی تک پہنچائے گا۔ ایس پی شامیر نے عارف کو عمار سے دور کیا۔ رمیز، اس کا فون لے کر آؤ، ایس پی شامیر کے کہنے پر رمیز عمار کا فون لے آیا۔ فون کرو میران گیلانی کو اور اس سے حوریہ کے بارے میں پوچھو، جلدی، عمار نے نفی میں سر ہلایا کہ ایس پی شامیر نے اس پر بندوق تانی۔ جلدی کرو، عمار نے لرزتے ہاتھوں سے کال ملائی۔ ہیلو سیٹھ صاحب، کیسے ہیں؟ عمار نے کال ملاتے ہی اپنی آواز کو حشاش بشاش کیا۔ ہم ٹھیک ہیں، بتاؤ کوئی اور چڑیا ملی؟ فون کی دوسری طرف سے میران گیلانی کی خوشگوار آواز ابھری۔ ڈھونڈ رہا ہوں، جیسی کوئی ہاتھ لگتی ہے بتاتا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کو وہ لڑکی پسند آئی جو سریا کے ہاتھ بھجوائی تھی؟ عمار نے ایس پی کے اشارہ کرنے پر پوچھا۔ پسند؟ بہت پسند آئی، ہاں مگر بہت تنگ کیا اس نے، خیر اب تک تو وہ بھی ہمارے اڈے پر پہنچ گئی ہوگی، تم جلدی سے اگلی چڑیا بھیجو تاکہ تمہیں مالا مال کر دو، میران گیلانی نے کہتے کال کاٹ دی، جبکہ عارف کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی پردے دار معصوم بیوی کن غلط لوگوں کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ بے غیرت، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تم لوگوں نے اس کی معصومیت چھین لی، میں تجھے جان سے مار دوں گا، عارف پاگلوں کی طرح چلاتا رمیز کی ویسٹ سے گن نکالتا عمار پر تان گیا۔ عارف میری بات سنو، تمہیں حوریہ چاہیے نا؟ ایس پی شامیر عارف کی طرف دیکھتے بولے۔ عارف نے خوفزدہ انداز میں سر ہلایا۔ تو پھر گن نیچے رکھو، اس نے جو کیا اس کی سزا اسے مل کر رہے گی، مگر ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ حوریہ کہاں ہے؟ بولو، اس میران سیٹھ کا اڈا کہاں ہے؟ کس جگہ کی بات کر رہا تھا وہ؟ کہاں بھیجا ہے اس نے حوریہ کو اور باقی لڑکیوں کو؟ ایس پی شامیر عمار کی طرف بڑھے۔ وہ لڑکیوں کو غیر قانونی راستے سے لندن بھیجتا ہے، وہاں ان سے زبردستی کلب میں کام کروایا جاتا ہے، عمار نے ایس پی شامیر کو دیکھتے بتایا۔ رمیز، اس کو لاک اپ میں ڈالو اور خبردار جو یہ یہاں سے بھاگا تو تم سب کی وردیاں میں خود اترواؤں گا، ایس پی شامیر غصے سے دھاڑے۔ چلو عارف، ہمیں فوراً جانا ہوگا، ایس پی شامیر عارف کی طرف بڑھے۔ مگر ہم اتنے بڑے شہر میں کیسے پتہ لگائیں گے؟ عارف نے پریشانی سے پوچھا۔ وہاں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا، ایس پی شامیر نے فوراً کہا۔ لندن کی سرد ہواؤں میں وہ اندھیرے کمرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حوریہ نے آنکھیں بند کی تو وہ کالی رات اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ، حوریہ خوفزدہ ہوتی اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ میران گیلانی ہوس بھری نظروں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ اتنے پیسے دیے ہیں عمار کو تیرے لیے، ایسے کیسے تجھے چھوڑ دوں؟
شرافت سے ادھر آ۔ میران گیلانی نے دروازہ بند کرتے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ خود آ رہی ہے یا میں آؤں؟ میران گیلانی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا مسکرایا۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کرو، مجھے جانے دو، میں ایسی نہیں ہوں۔ حوریہ دیوار کے ساتھ لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب یہی کہتی ہیں، چپ کر ادھر آ جا، میران گیلانی نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ حوریہ کے نفی میں سر ہلانے پر میران گیلانی تیش سے حوریہ کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بچاؤ مجھے، کوئی ہے؟ حوریہ کا چلانا، رونا، سسکنا کوئی کام نہ آیا اور وہ سیاہ رات اس کا مقدر بھی سیاہ کر گئی۔ چلو اٹھو، اب تمہاری باری ہے۔ حوریہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ثریا کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹ جلائی۔ میں حوریہ نے ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں تم، اب اٹھو اور یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ ثریا نے نامناسب جوڑا جو جسم چھپانے کے بجائے واضح کرنے کے لیے تھا، حوریہ کی طرف بڑھایا۔ پلیز میں نہیں، حوریہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بکواس بند کرو اور چپ چاپ پہنو یہ۔ تم کوئی انوکھی نہیں ہو، باقی بھی تو ہو کر آئی ہیں نا۔ چل شبنم، تو بھی تیار ہو جا، تو اس کے ساتھ جائے گی۔ ثریا نے وہاں باقی بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ جلدی سے تیار کر کے باہر لا۔ ثریا کہتی باہر نکل گئی۔ شبنم حوریہ کو لیے چینجنگ روم کی طرف آئی۔ تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو؟ شبنم نے حوریہ کو دیکھتے پوچھا۔ حوریہ نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ ایک کام کرنا کہ باہر جا کر کسی بھی آدمی سے 2 میٹھے بول بول کر اس کا فون لے لینا اور اپنے گھر فون کر لینا۔ ویسے تو اتنی معصوم ہے کہ کچھ نہیں بھی کہے گی تو کوئی فون دے ہی دے گا۔ حوریہ نے حیرت سے شبنم کو دیکھا۔ چل اب جلدی کر، ثریا آ جائے گی تو خیر نہیں ہماری۔ لال رنگ کا چست سا گاؤن جو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا، حوریہ کو اپنا جسم جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ شبنم کے ساتھ ڈانس فلور پر گئی، مگر ڈانس فلور پر بھی وہ گمسم اور خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ ثریا نے اسے کئی بار آنکھیں دکھائیں۔ شبنم جو خود کسی گورے کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ حوریہ کو کچھ نہ کرتے دیکھ اس نے گورے کا فون چپکے سے نکال کر حوریہ کو تھمایا اور اشارہ کیا۔ حوریہ فوراً اس کا اشارہ سمجھتی واش روم کی طرف بھاگی۔ حوریہ نے واش روم میں آتے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ابو کا نمبر ملایا، مگر وہ مسلسل بند آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ حوریہ پریشانی سے رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اچانک حوریہ کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ لو، میرا نمبر یاد کر لو۔ عارف نے کینٹین میں بیٹھے ایک چٹ پر اپنا نمبر حوریہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کس لیے؟ حوریہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بھائی، اب تم میری بیوی ہو۔ اس دن لفٹ میں پھنس گئی تھی، خدا نہ خواستہ کبھی پھنس جاؤ تو مجھے کال کر سکو، اس کے لیے نمبر تو یاد کرنا پڑے گا نا۔ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میں تمہیں کیوں فون کروں گی؟ حوریہ نے آنکھیں گھمائیں، مگر پھر بھی اس نے نمبر دیکھ لیا تھا اور وہ اسے یاد ہو گیا تھا۔ نمبر یاد کرنے میں وہ ہمیشہ سے اچھی تھی۔ حوریہ نے اگلے ہی پل بنا سوچے سمجھے فوراً عارف کو کال ملائی۔ عارف ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایس پی شامیر اور ان کی ٹیم کے ساتھ لندن پہنچا تھا۔ پلیز میرے اللہ، حوریہ مل جائے مجھے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ عارف جائے نماز پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فوراً فون ریسیو کیا۔ ہیلو، کون؟ عارف نے فوراً پوچھا۔ ہیلو عارف، پلیز مجھے بچا لو، میں بہت بڑی مشکل میں ہوں۔ عارف کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا دعائیں ایسے بھی پوری ہوتی ہیں۔ حوریہ؟ عارف کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ دروازہ کھولو حوریہ۔ پیچھے سے کسی کے چلانے کی آواز آئی اور اگلے ہی پل فون بند ہو گیا۔ عارف بنا دیری کیے فوراً ایس پی شامیر کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کیا کر رہی تھی اتنی دیر سے؟ ثریا نے حوریہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری طبیعت خراب ہے، چکر آ رہے ہیں مجھے۔ حوریہ نے فون چھپاتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرامے بازی مت کرو، پہلے بھی شبنم نے اکیلے ڈانس کیا، اب باقیوں کی باری چل رہی ہے۔ تم کمرے میں جاؤ اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ساری لڑکیوں کی ایک ساتھ پرفارمنس ہے، تیار رہنا۔ ثریا نے حکم دیا۔ جی۔ حوریہ سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں باقی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ کیا ہوا، کر لی بات؟ حوریہ کمرے میں داخل ہوئی تو شبنم اسے ایک کونے میں لے گئی۔ حوریہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو بگلی خوش کیوں نہیں ہو؟ شبنم نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں اب سب مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ حوریہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کس کو فون کیا تھا؟ شبنم نے حوریہ کے ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ اپنے شوہر کو، حوریہ کی زبان سے اچانک نکلا۔
تو بس اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس اللہ کرے تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی بچ جائیں۔ شبنم نے دعا کی۔ ایک بات پوچھوں؟ آپ جب فون اتنی آسانی سے چرا سکتی تھی تو آپ نے کیوں کال نہیں کی؟ حوریہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے ابو بہت سخت ہیں، میں جانتی ہوں وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، شبنم نے نم آنکھوں سے کہا۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا اگر اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حوریہ کی بات پر شبنم مسکرا دی۔ ایس پی شامیر، دروازہ کھولیں۔ ہوٹل کی راہداری میں عارف بھاگتا ہوا شامیر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کیا ہوا؟ شامیر نے دروازہ کھولا۔ اندر ہی رمیز بھی موجود تھا۔ مجھے اس نمبر سے کال آئی ہے، اس کی لوکیشن ٹریس کریں، حوریہ وہی ہے، عارف نے ایک ہی سانس میں کمرے میں داخل ہوتے بتایا۔ کیا واقعی؟ رمیز فوراً چیک کرو۔ تھوڑی دیر میں رمیز اس فون نمبر کی لوکیشن ٹریس کر چکا تھا۔ عارف ایس پی شامیر اور ان کی ٹیم کے ساتھ فوراً اس جگہ کے لیے نکلا۔ ثریا کے کہنے پر اب تمام لڑکیوں کو ڈانس فلور پر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ لڑکیاں چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ڈانس کے ہلکے ہلکے سٹیپس کر رہی تھیں۔ حوریہ کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ پردے اور عبائے میں رہنے والی اس لڑکی نے کبھی یہ سب نہیں سوچا تھا۔ تیز میوزک کی آواز سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ سب لوگ انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک فائر کی آواز سے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ڈونٹ موو! ایس پی شامیر کی آواز پر سب اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ ثریا جو خوف سے بھاگنے لگی تھی، شامیر کے اشارے پر رمیز نے اسے فوراً دبوچ لیا۔ فلور پر کھڑی ایک نہیں 2 لڑکیوں کے چہرے لٹھے کی مانند سفید ہوئے تھے۔ اسی طرح صرف عارف بھی نہیں کوئی اور بھی سکتے کی حالت میں تھا۔ حوریہ، میری جان! عارف پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا حوریہ کی طرف بھاگا اور اپنی سفید شرٹ اتارتا اس کا جسم ڈھک گیا۔ لندن کی سرد ٹھنڈ میں وہ بغیر شرٹ کے اپنی بیوی کو لوگوں کی نظروں سے چھپا رہا تھا۔ وہاں کھڑی لڑکیوں نے حوریہ کی قسمت پر رشک کیا تھا، مگر اگلے ہی پل حوریہ لہرا کر زمیں بوس ہوئی تھی۔ تم نے بہت دیر کر دی شوہر جی، حوریہ کہتی بے ہوش ہو گئی۔ نہیں حوریہ، آنکھیں کھولو، عارف بری طرح روتے ہوئے چلایا اور اسے لے کر باہر گاڑی کی طرف بھاگا۔ شبنم جو سکتے کی حالت میں کھڑی تھی کلب سے باہر کی طرف بھاگی۔ رمیز، ارتضیٰ، کلب خالی کرواؤ اور ان لڑکیوں کو لے کر محفوظ جگہ پر جاؤ اور اس ثریا پر نظر رکھنا، ایس پی شامیر کہتا تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ شبنم رک جاؤ! شامیر بری طرح بھاگ رہا تھا، مگر سیاہ گاؤن میں بھاگتی شبنم رکی نہیں۔ میں نے کہا رک جاؤ شبنم! وہ اس وقت روبدار ایس پی شامیر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک شبنم کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گئی۔ شامیر فوراً اس تک پہنچتا اسے کھڑا کر گیا۔ دکھاؤ، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ شامیر نے پریشانی سے پوچھا۔ چوٹ تو کچھ نہیں، میں بہت بری طرح سے گھائل ہو چکی ہوں شامیر، چھوڑو مجھے۔ شبنم آنکھوں میں نمی لیے حلق کے بل چلائی۔ خاموش رہو! شامیر نے اپنا کوٹ اتارتے شبنم کے جسم کو ڈھکا۔ چلو میرے ساتھ۔ شامیر نے شبنم کا ہاتھ پکڑا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کے تایا مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، میں سب کی طنزیہ نظریں برداشت نہیں کر سکتی۔ شبنم نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تم میری منگیتر تھی اور میری ہی بیوی بھی بنو گی۔ تایا جان تمہیں قبول کریں یا نہ کریں، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شامیر نے شبنم کو کمر سے پکڑتے سخت لہجے میں کہا۔ میں قابل نہیں تمہارے۔ شبنم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بکواس مت کرو، میرے لیے جو معنی رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ بچپن سے تم سے محبت کی ہے میں نے، تم سے دور رہنا میرے لیے موت تھا، پل پل تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ شامیر کا چہرہ بھی آنسوؤں سے نم ہو گیا۔ شامیر، سب کچھ بہت برا تھا، میں مرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ شبنم روتی ہوئی شامیر کے سینے سے لگ گئی۔ سب بھول جاؤ میری جان، اب کچھ برا نہیں ہوگا۔ شامیر نم آنکھوں سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں عارف بے چینی سے آئی سی یو کے باہر ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ عارف نے پریشانی سے پوچھا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہیں، تھوڑی دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عارف حوریہ کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے آلات میں سے ایک نوکیلی چیز اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ گئی تھی۔ حوریہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ نیچے رکھو اسے، عارف پریشانی سے بولا۔ مجھے مر جانے دو، میں بات نہیں رہی، مجھے مر جانے دو۔ حوریہ پاگلوں کی طرح روتی اپنی کلائی زخمی کرنے لگی تھی کہ عارف نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اس نوکیلی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلی زخمی ہو گئی۔ ہوش میں آؤ، تم اب بالکل محفوظ ہو، عارف نے حوریہ کو جھنجھوڑتے کہا۔ تم نہیں جانتے میں کس اذیت سے گزری ہوں، حوریہ کہتی پھپک پھپک کر رو دی۔
حوریہ پلیز سب بھول جاؤ، ایک خوبصورت زندگی تمہاری منتظر ہے، پلیز اپنے آپ کو اور تکلیف مت دو۔ عارب نے تکلیف سے کہا۔ تمہارے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے۔ حوریہ کی نظر عارب کی خون سے سرخ ہوتی کلائی پر پڑی۔ وہ یکدم اپنا رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، بس تم رونا بند کرو۔ عارب نے حوریہ کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں رو رہی، مگر تم پٹی کروا لو، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی۔ حوریہ اپنے آنسو پوچھتی فوراً بولی۔ عارب کو وہ اس وقت دنیا کی سب سے معصوم لڑکی لگی۔ اوکے، ابھی کروا لیتا ہوں۔ عارب نے مسکرا کر اس کا گال کھینچا۔ ہاں جاؤ اور جا کر کوئی شرٹ بھی پہنو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ایسے گھومتے ہوئے؟ حوریہ نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ میری شرٹ تو میری بیگم کے پاس ہے، اگر تمہیں اتنا خیال ہے تو مجھے دے دو میری شرٹ۔ عارب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نہ پہنو میری بلا سے، مگر میں نہیں دے رہی یہ والی۔ حوریہ نے اپنے جسم پر شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جس پر عارب ہلکا سا مسکرا دیا۔ عارب حوریہ کو واپس پاکستان لے آیا تھا۔ وہ اس وقت عارب کے گھر اور کمرے میں ہی رہ رہی تھی، مگر اس کا ٹراما ابھی تک ہیل نہیں ہوا تھا۔ وہ اچانک کسی کی آواز پر ڈر جاتی تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے اسے اپنے جسم سے نفرت ہونے لگتی تھی اور وہ اپنے جسم کو نوچنا شروع کر دیتی تھی۔ عارب بھی کبھی کبھی اس کو سنبھال نہیں پاتا تھا۔ حوریہ کو عارب کے گھر آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ عارب لاؤنج میں آیا جہاں شجاع خانزادہ اور زارا بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ عارب نے شجاع خانزادہ کو دیکھتے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ ہاں بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شجاع خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی کہیے، عارب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے میں تمہاری مدد کروں۔ میں نے تمہاری مدد کی، وہ لڑکی تمہیں مل بھی گئی، مگر اب اس لڑکی کو طلاق دے کر فارغ کرو۔ شجاع خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ عارب غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ آواز نیچی رکھو، تم جانتے ہو وہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی ہے، کیا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ایسی لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی وہ میرے گھر رہے گی۔ اسے فوراً فارغ کرو۔ شجاع خانزادہ غصے سے گرجے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گی، عارب غصے سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ عارب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ پر روتی ہوئی حوریہ پر پڑی۔ تم مجھے طلاق دینے آئے ہو نا؟ پلیز عارب، مجھے مت چھوڑو۔ امی ابو نے مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ میری وجہ سے ان کی چھوٹی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں جانتی ہوں میں تمہارے قابل نہیں، مگر تم دوسری شادی کر لینا اپنے معیار کی لڑکی سے، مگر پلیز مجھے مت چھوڑو۔ میں ایک کونے کھدرے میں رہ لوں گی، پلیز مجھے مت نکالو۔ حوریہ پاگلوں کی طرح روتی عارب کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ حوریہ میری جان، بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف، میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عارب نے حوریہ کو کندھوں سے پکڑتے بیڈ پر بٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے، میں پہلے تمہیں یہ سوچ کر ڈھونڈ رہا تھا کہ تم کسی مشکل میں ہو اور میرے نکاح میں ہو، اس لیے مجھے تمہاری فکر تھی، مگر جب تم اس دن میری باہوں میں بے ہوش ہوئی مجھے لگا میری جان نکل گئی ہو۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا حوریہ۔ آئی ریئلی لو یو، تم مجھے بہت عزیز ہو، اور یہ بات اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا۔ عارب نے محبت سے کہتے حوریہ کے ماتھے پر بوسہ دیا کہ وہ کانپتی ہوئی عارب کو دور دھکیل گئی۔ عارب اس کی حالت سمجھتا تھا، وہ ابھی بھی کسی کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اچھا چلو اٹھو، ہمیں 1 گھنٹے میں مری کے لیے نکلنا ہے، عارب نے کہہ کر سوٹ کیس میں کپڑے رکھنا شروع کر دیے۔ مری؟ حوریہ نے حیرت سے عارب کو دیکھا۔ ہاں مری، میرے ایک دوست کا وہاں کاٹیج ہے، کچھ دنوں کے لیے ہم ہو آتے ہیں، تم بھی اچھا فیل کرو گی اور تب تک ڈیڈ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، عارب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، حوریہ نے نظریں جھکائے کہا۔ کس لیے؟ عارب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ میرے لیے اپنے ڈیڈ کے آگے کھڑے ہو گئے اور مجھے چھوڑ نہیں رہے، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، حوریہ نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا احسان ہے بیگم کہ تم اس عام سے انسان کے ساتھ رہ رہی ہو، ورنہ مجھے تو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دیتا۔ عارب کے منہ بنا کر کہنے پر حوریہ کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ عارب نے اس کے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا کی۔ حوریہ اب بھی عارب کے ساتھ اتنی گھلتی ملتی نہیں تھی، اچانک اندھیرے سے اکیلے رہنے سے وہ ڈر جاتی تھی، مگر عارب بہت تحمل سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جب سے مری آئے تھے کاٹیج میں ہی بند تھے۔ آج عارب زبردستی حوریہ کو ایک ریسٹورانٹ لایا تھا۔ حوریہ؟ وہ دونوں خاموشی سے لنچ کر رہے تھے کہ جانی پہچانی آواز پر حوریہ نے سر اٹھایا۔ سامنے شبنم کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ شبنم مسکراتے ہوئے حوریہ کے گلے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ حوریہ نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، بلکہ بہت خوش، شبنم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ کون ہے مسٹر؟ کہیں یہی تو تمہارا ہسبینڈ نہیں جس کو تم نے کال کی تھی؟
शबनम ने याद आने पर पूछा। जी वही हैं। होरिया ने इस बात में सर हिलाया। देखा, मैंने कहा था ना, अगर तुम्हारा शौहर तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शबनम ने मुस्कुराते हुए कहा। जी आप ठीक कह रही हैं, मैं वाकई हुरिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आरिफ ने मोहब्बत भरी नज़रों से हुरिया को देखते हुए कहा। आरिफ के खुले इजहार पर हुरिया के गाल सुर्ख हो गए। तुम किसके साथ आई हो? हुरिया ने शबनम को देखते पूछा। अपने शौहर के साथ। वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आते ही होंगे, बल्कि ये लोग आ गए। शबनम अभी बात कर ही रही थी कि शाहमीर उनके पास आ गया। अरे एसपी शाहमीर, कैसे हैं आप? आरिफ मुस्कुराता हुआ शाहमीर के गले लगा। हुरिया, ये एसपी शाहमीर हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की तुम्हें ढूंढने में। आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहता हूँ मैं, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई। शाहमीर ने मोहब्बत से शबनम को नज़रों के हिसार में लिए कहा। चलें, अब आप लोग मिल गए हैं तो मिलकर लंच करते हैं। आरिफ ने उन्हें खाने की दावत दी और वो लोग साथ खाना खाने लगे। तुम्हारे वालिद साहब नाराज़ हैं? शाहमीर ने आरिफ से पूछा। जी थोड़े से, आरिफ ने अफसरदा अंदाज में कहा। फ़िक्र मत करो, शबनम के अब्बू जो मेरे ताया हैं वो भी नाराज़ हैं, मगर मैं सच कहूँ तो अगर आपका पसंदीदा शख्स आपके पास मौजूद हो तो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। नाराज़गियों का क्या है, वो तो ख़त्म हो ही जाती हैं। शामीर की बात की आरिफ ने भी तायद की। हुरिया, तुमने आरिफ को अब तक कबूल नहीं किया ना? शामीर और आरिफ उठकर चले गए तो शबनम ने पूछा। मैं डरती हूँ शबनम, कहीं सब कुछ बिखर न जाए। और आरिफ बहुत अच्छे हैं, मैं उनके काबिल नहीं। वो एक अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं। हुरिया की आंखें एक बार फिर भर आईं। पागल लड़की, मैं भी पहले यही सोचती थी, मगर शामीर ने मुझे ये एहसास दिलाया कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और हम सही सलामत बच गए। कई मासूम लड़कियां तो बेचारी इस दलदल में फंस कर अपनी जान दे देती हैं। तुम भी अब सब भूल जाओ और खुशियों के लिए दरवाज़ा खोलो और उन्हें आने दो। शबनम ने हुरिया को समझाते हुए कहा। मैं कोशिश करूँगी, हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड गर्ल, शबनम ने हुरिया को अपने गले लगाते कहा। आरिफ और हुरिया थके हारे कॉटेज में दाखिल हुए। आरिफ अपने कमरे में चला गया जबकि हुरिया कुछ सोचती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। 1 महीना हो गया था हुरिया को पाकिस्तान आए, मगर वो दोनों अब तक अलग कमरों में रहते थे। हुरिया आरिफ के कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर लेटा अपना सर मसल रहा था। चाय, हुरिया ने झिझकते हुए आरिफ की साइड टेबल पर चाय रखी। थैंक यू, आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा। आरिफ, मैंने बहुत सोचा, आप बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। हुरिया अपने हाथ मसलते हुए बोल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे मुकम्मल करे। बोलो हुरिया, जो कहना चाहती हो। आरिफ ने हुरिया का हाथ पकड़ते उसे बेड पर अपने सामने बिठाया। मैं सब भुला कर आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। हुरिया ने नज़रें झुकाए कहा। रियली, आई लव यू हुरिया, तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ ये सुनकर कि तुम सब कुछ भूल जाना चाहती हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कोई तल्ख बात याद नहीं आने दूंगा। आरिफ ने खुशी से कहते हुरिया को अपने सीने से लगा लिया। मगर मेरी वजह से आपके पेरेंट्स नाराज़ हो गए। हुरिया को शर्मिंदगी हुई। फ़िक्र मत करो, डैड का फ़ोन आया था, वापस बुला रहे थे हमें। देखना बहुत जल्द तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाएंगे। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं कुछ बुरा नहीं होगा। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहते हुरिया के माथे पर बोसा देते उसे अपनी मोहब्बत का मान बख्शा। बहुत सारी आजमाइशों और तकलीफ़ों के बाद अल्लाह ताला ने हुरिया को उसके सब्र का फल अता कर दिया था। आरिफ ने एसपी शामीर के साथ मिलकर उन तमाम लड़कियों को उनके घर वापस पहुंचा दिया था और जिनके घर वालों ने उन्हें कबूल नहीं किया था उन्हें शेल्टर होम भेज दिया गया था। मेरान